ہلاکو خان خانی حکومت کا بانی اور منگول حکمران چنگیز خان کا پوتا تھا۔ چنگیز خان کے لڑکے تولی خان کے 3 بیٹے تھے۔ ان میں ایک منگو خان تھا جو قراقرم میں رہتا تھا اور پوری منگول سلطنت کا خان اعظم تھا۔ دوسرا بیٹا قبلئی خان تھا جو چین میں منگول سلطنت کا بانی تھا، جبکہ تیسرا لڑکا ہلاکو خان تھا۔ منگو خان کے زمانے میں شمال مغربی ایران میں ایک اسماعیلی گروہ حشاشین نے بڑا ہنگامہ اور خونریزی شروع کر دی۔ یہ علاقہ منگولوں کے زیر حکومت تھا، اس لیے وہاں کے باشندوں نے منگو خان سے اس ظلم و ستم کے خلاف فریاد کی۔ منگو خان نے اس شکایت پر اپنے بھائی ہلاکو خان کو 1256 عیسوی میں ایران کا حاکم بنا کر روانہ کیا اور اس کو اسماعیلیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ ہلاکو نے اسی سال اسماعیلیوں کے مرکز قلعہ الموت پر قبضہ کر کے اسماعیلی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور ان کے آخری بادشاہ خورشاہ کو قتل کر دیا۔ اسماعیلیوں کا زور توڑنے کے بعد ہلاکو خان نے بغداد کا رخ کیا، جو اس زمانے میں شیعہ سنی فساد کا گڑھ بنا ہوا تھا اور جس کی وجہ سے خلیفہ مستعصم باللہ کے شیعہ وزیر ابن القمی نے ہلاکو خان کو بغداد پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ بغداد کی بربادی ایک نہایت المناک واقعہ تھا جس کا ذکر ایک مختصر طور پہ یوں ہم کر سکتے ہیں کہ اس نے بغداد کو مکمل طور پر برباد کر دیا۔ اس حملے میں مرنے والوں کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ سے 10 لاکھ کے درمیان تھی، جن کو شہر کے حملے کے دوران قتل کیا گیا اور شہر جلا دیا، یہاں تک کہ بغداد کے کتب خانے بھی چنگیزی افواج کے حملوں سے محفوظ نہ تھے، جس میں بیت الحکمت بھی شامل تھا۔ انہوں نے مکمل طور پر کتب خانے تباہ کر ڈالے۔ 1258 عیسوی میں بغداد تباہ کرنے کے بعد ہلاکو خان نے پورے عراق پر قبضہ کر لیا اور بصرہ اور کوفہ کے عظیم شہر تباہ و برباد کر دیے۔ اس کے بعد منگول فوجوں نے شام پر حملہ کیا۔ منگول فوجیں نصیبین رہا اور حران کے شہروں کو تباہ کرتی ہوئی حلب پہنچ گئی، جہاں 50,000 مرد قتل عام میں مارے گئے اور ہزاروں عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ منگول فوجیں اسی طرح قتل و غارت کرتی رہیں اور بربادی پھیلاتی ہوئی فلسطین پہنچ گئیں، لیکن یہاں ناصرہ کے جنوب میں عین الجالوت کے مقام پر 25 رمضان 658 عیسوی بمطابق 1260 عیسوی کو ایک خونریز جنگ میں مصر کے مملوکوں نے ان کو شکست دے کر پورے شام سے نکال دیا اور اس طرح مصر منگولوں کے ہاتھوں تباہی سے بچ گیا۔ منگو خان کے بعد قراقرم کی حکومت کا اقتدار کمزور پڑ گیا اور ہلاکو خان نے ایران میں اپنی مستقل حکومت قائم کر لی، جو الخانی حکومت کہلاتی تھی۔ اس نے مراخہ کو، جو تبریز سے 70 میل جنوب میں واقع، اپنا دارالحکومت بنایا۔ بعد میں دارالحکومت تبریز منتقل کر دیا گیا۔ ہلاکو کے بعد اس کا بیٹا ابا کا خان تخت نشین ہوا۔ اس نے بھی اپنے باپ کی اسلام دشمن حکمت عملی جاری رکھی۔ اس نے پوپ اور یورپ کے حکمرانوں سے قریبی تعلقات قائم کیے اور عیسائیوں کو بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ اس نے یورپ کی تاکید اور اپنی مملکت کے آرمینی اور گرشتانی باشندوں کی مدد سے شام پر حملہ بھی کیا، لیکن حمص کے قریب مملوک حکمران قالون سے شکست کھا کر پسپا ہونے پر مجبور ہوا۔